عامر صاحب اتنا معاملہ گرم ہے کہ ہمیں لگ رہا تھا کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آپس میں ڈیلیگیشنز کی ملاقات ہوئی ہے، نیگوشیٹ کریں گے، بات چیت آگے بڑھے گی، لیکن معاملہ اتنا گرم ہے، مذاکرات سے اس کے اوپر پانی ڈالا جا سکتا تھا، اس آگ کو بجھایا جا سکتا تھا، مگر آج تو حکومت نے انکار کر دیا نہیں ہو سکتے۔ خیر وہ جو حکومت کا جو ہے نا ایک اتنا زیادہ کنفیوژن ہے کہ جس میں انہوں نے ہمیں بھی پریشان کیا، بس سمجھ نہیں آتی کہ ان کی کیا بات مانے کیا نہیں مانے۔ یہ جو آپ مذاکرات کی بات کر رہی ہیں کہ آج انہوں نے بڑے باشگاف الفاظ میں کہا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، اور وہ بار بار کہتے رہتے ہیں مذاکرات نہیں ہوں گے، پھر اسی سانس میں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جناب ہم نے ان کو سنجیانی کی آفر کی تھی کہ وہاں پہ آ جائیں، اور پھر یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 2 دفعہ ادھر اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ گوہر خان کو اور بیرسٹر صاحب جو ہے وہ ملاقات بھی کروائی گئی ہے، اور ان کی پھر گفتگو بھی علی مین گڈا پور سے عمران خان کی کروائی گئی ہے۔ تو اسی کو مذاکرات کہتے ہیں، جب آپ یہ بیچ میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا آفر کرتے ہیں تو یہ ساتھ میں وہ بتاتے بھی ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں مذاکرات نہیں ہوگے۔ تو ایک تو یہ کنفیوژن نہیں سمجھ آتا۔ دوسرا بات یہ ہے کہ حالات جو ہیں اس نہج تک کیوں پہنچے اور کیا یہ ٹالے جا سکتے تھے، یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ آج کیونکہ بڑی ہی افسوسناک اب یہ واقعہ ہے کہ 9 لوگوں کی اموات ہو چکی بھی ہے، 3 رینجر کے بیچارے جوان جو ہیں شہید ہوئے ہیں، 2 پولیس والے ان دا لائن آف ڈیوٹی اپنی جان گوا چکے ہیں، 2 پیپلز پارٹی کے بتائے جا رہے ہیں کہ ان کی سب کی جانیں، جو جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، ایک بھی جو ضائع ہو جائے جان تو وہ بھی ایک بڑی ٹریجک ہوتی ہے۔ 9 لوگ ہو گئے ہیں، ابھی یہ آن گوئنگ ہے اور اتنا بڑا واقعہ چل رہا ہے، مگر گورنمنٹ کا جو رویہ ہے نا وہ بالکل ایک میں کیا کہوں کہ ایک افسوسناک ہے۔ اس طرح کے ان کی جس طرح کے ایک تو ان کے کنفیوژن نہیں سمجھ آتے، دوسرا یہ کہ وہ یہ تاثر دینا، پہلے یہ ایک مذاق اڑایا گیا، ٹھٹے لگائے گئے کہ جناب وہاں سے کیا 2000-4000 بندے آ جائیں گے، 500 آ جائیں گے، یہ آپ نے ابتدائیے میں جو دکھائے ہیں کہ جی پکنک منائی جائے گی، پانی کا بلبلہ پتہ نہیں کیا کیا وہ تھا، اب وہ آ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ وہ ڈی چوک پہنچ گئے، وہ ڈی چوک پہنچے تھے، ابھی اس وقت بھی وہاں پہ مارکا آرائی جاری ہے اور اس وقت بھی جو ہے ہاٹ ہے سچویشن، ابھی کلیئر نہیں ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کنفیوژن جس طرح انہوں نے مذاکرات کا کہا، پھر ایک اور کنفیوژن یہ ہے کہ ان کو یہ پہلے ادھر جانے دیا، شام میں ان کی وہ کنٹینر کے اوپر دکھایا کہ وہ کنٹینر پہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ چڑھ گئے ہیں، اور پھر جو ہے وہ بھی آن گیا، پھر ان کو وہاں سے انخلا کیا گیا آپریشن کر کے، ان کو اب بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے دھکیل دیا ہے، پیچھے آ گئے ہیں، وہ ایریا خالی کرایا گیا۔ تو پہلے وہاں پہ پولیس کیوں ہٹا لی گئی تھی کہ وہ جائے؟ نرمی کی ہے نا، حکومت نے نرمی کی ہے، خدا نخواستہ کوئی بڑا نقصان ہو سکتا تھا، کوئی سانحہ ہو سکتا تھا۔ ہمیں تو یہ کنفیوژن نظر آتا ہے کہ شام کو کیا ضرورت تھی کہ وہاں پہ وہ ہو، اور پھر ایک طرف کہا جاتا ہے کہ کراس کرے گا تو گولی مار دیں گے، ایک طرف جب بڑی اچھی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو آرمی کے جوان تھے انہوں نے جو کول ڈاؤن کیا، یہ اعلان کر کے اسپیکر پہ کہ کوئی آرمی جو ہے اپنے لوگوں پہ گولیاں نہیں چلائے گی، اور وہ ایک ہینڈل کیا، بڑا اچھا ہینڈل کیا۔ مگر اس کے بعد پھر جو ہے کیوں وہاں سے پولیس ہٹائی گئی، کیوں اس نے ان کو وہاں تک جانے دیے گا، اور بعد میں پھر کیوں خیال آیا کہ اب ان کو یہاں سے ہٹوایا جائے، تو یہ ایک سمجھ نہیں بالکل بھی مجھے آ رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو اوورال پہلے یہ بتانا کہ کوئی ایشو ہی نہیں تھی، ہم ہینڈل کر لیں گے، کوئی اٹک کے پل پہ پار آ ہی نہیں سکتا، اب وہ لوگ آ گئے ہیں، تو گورنمنٹ جو ہے اب غائب ہے، بالکل غائب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ یہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ کوئی اب 70 گھنٹے ہو گئے سے یہ کرائسس چل رہا ہے، پارا چنار میں 100 کے قریب بتائے جا رہے ہیں کہ لوگ، کل رات بھی جو ہے 10 لوگ مزید مارے گئے ہیں، 100 کے قریب جو ہے نا وہاں پہ اموات پہنچ چکی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ 3 دن سے پورا پاکستان جو ہے بندھا ہوا ہے، اور پورا یہ خطہ جو ہے اسلام آباد پنڈی کا خاص طور پہ سارا پنجاب بند ہوا ہے، اور پرائم منسٹر غائب ہے۔ پرائم منسٹر ظاہر ہے سمجھ آتی ہے کہ بیلاروس کے صدر ہیں، مگر یہ ایک ملکی اندرونی معاملہ بھی چل رہا ہے، یہ ایکٹنگ کرنا کہ ان کو نہ پتہ چل جائے، او بھائی پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر چل رہا ہے، ابھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بھی بیان آ گیا ہے اس کے اوپر،
تو یہ کوئی پرائم منسٹر بالکل خاموش ہیں. نہیں, انہوں نے اجلاس میں کہا ہے نا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ پیغام انہی کی طرف سے پیغام آیا نہیں, مگر آپ دیکھیں وہ خود کہیں نظر نہیں آ رہے, وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا اور جو ہے نا نقوی صاحب کی پارٹی کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے ہمارا آئی جی صاحب کا معاملہ وہ کہہ دیں, وہ یہ بھی کنفیوژن میں بتاتا ہوں. تو یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا اور یہ نقوی صاحب کی پارٹی کا معاملہ ہے, یہ اس میں گورنمنٹ وہ اپنے آپ کو نون لیگ کو باہر نکال لیا انہوں نے. پرائم منسٹر کچھ نہیں دے رہے سوائے ان کے کہ انفارمیشن منسٹر یہاں پہ اور پنجاب میں جو ہے نا ان کی وہ پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی کیبنٹ کا بندہ نہیں نظر آ رہا. اس کے بعد آپ کو جو ہے نواز شریف صاحب ادھر بتایا جاتا ہے کشمیر پوائنٹ پہ, وہ پتہ نہیں وہاں پہ سنو مین بنا رہے ہیں گاجر کی ناک لگا کے. جو ہے پورا پنجاب آپ دیکھیں بند ہے, پورا پنجاب بند ہے, سارا لاہور بند ہے. ملک کے اندر ایک اتنا کرائسس چل رہا ہے. چیف منسٹر صاحبہ بھی ادھر کشمیر پوائنٹ پہ غالباً بتایا گیا ہے کہ وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں. سارے پاکستان میں ایک کرائسس چل رہا ہے. لیڈرشپ نظر آنی چاہیے کہ اس کو اون کرے. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کون ہے, اور یہ کنفیوژن ہے بے تاشا. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ لوگ آ گئے اور ان کو وہاں تک بھی جانے دیا, ڈی چوک تک بھی, تو کہا جا رہا ہے کہ ہو یہ تو بڑے ان کے ساتھ افغانی لوگ آئے تھے. ایک بڑی خطرناک بات ہے, ایک بڑی ریسسٹ سی بات ہو جاتی ہے آپ جب پختون ورسز پنجابی ورسز یہ اس طرح کا کرتے ہیں کہ جی وہ تو صرف افغانی آئے تھے اور کچھ ان کے ساتھ ٹرینڈ لوگ ہیں, تجربہ کار, اور یہ وہ بالکل ہوگا. مگر آپ کو یہی تو ہم خدشات کہہ رہے تھے کہ جناب وہ ایک صوبے کی گورنمنٹ ہے ان کے پاس, آپ کی وفاق کی گورنمنٹ ہے, تو اب جو آپ کو سنجیانی کا خیال آ گیا, پہلے کیوں نہیں آیا؟ پہلے ہی اگر کر دیتے تو یہ اتنا کرائسس نہ بنتا, ان کو کرائسس نہ بنتا. تو یہ سارے کوسچنز ہیں کہ کیسے یہ ورڈیبل تھا کہ وہ مانگ رہے تھے, اور وہ اگر وہ سنجیانی کا مان کے اور اس کے بعد وائلیٹ کرتے تو ہمارے پاس اور گراؤنڈز ہونی تھی ان کو مذمت کرنے کی کہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے. جب آپ نے بالکل ایک ان کو وہ یہ چانسز لیے گئے اور ابھی ٹلا نہیں, ابھی یہ نہیں پتا کہ واٹ نیکسٹ, کہ اس وقت ابھی وہاں سے انخلاق بتایا گیا ہے, ڈی چوک سے ہٹا لیا گیا ہوا ہے. اب پتہ نہیں وہ کتنی دیر بیٹھیں گے, نہیں ان کو بیٹھے دیا جا رہا. آج کوئی گھنٹوں میں آپریشن ہوگا, دنوں میں ہوگا, ہفتہ بھر چلے گا معاملات. سارا ظاہر ہے کہ اسکول بند ہیں, آفسز بند ہیں, کاروباری زندگی ہے. عام لوگ جو شہری ہیں اسلام آباد کے, ظاہر ہے وہ آنسو گیس جا رہی ہے, پوری آبادیوں میں جا رہی ہے, وہاں سانس نہیں لیا جا رہا. پورا ایک ایریا ہے جو اس میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں, وہ ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے پورا ایک صوبہ آپ نے بند کیا ہوا ہے پورا. اس کے بعد جو ہے ہر طرف افراد-دفری ہے. تو گورنمنٹ کا وہ نظر نہیں آ رہا کہ جو آپ نے بتائی میں کہنا کہ مدبر لوگ, کون لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, وہ مدبر پن نہیں نظر آ رہا. بڑی ایک بچگانہ طریقے سے بیانات کی ایک کنفیوژن آتا ہے جو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس کو کون ہینڈل کر رہا ہے, اس کی اونرشپ کون ہے, کہاں ہیں وہ سمجھدار لوگ. میں یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ ابھی جو یہ پتہ نہیں یہ نون لیگ کی طرف سے یہ جو کہا جا رہا ہے بار, جب یہ فائنل کال ابھی اناؤنس ہوئی تھی اسی وقت رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے بات کی تو انہوں نے فوری طور پہ یہ بات کی تھی کہ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا ہوگا اور بات چیت کے ساتھ ہی یہ مسئلہ حل ہوگا, ورنہ صورتحال بہت زیادہ گھمبیر ہو جائے گی. تو لیکن اب مجھے یہ بتائیے عامر صاحب, ایک کنفیوژن اس چیز کے اوپر ہے, جن ہلاکتوں کی, جن شہادتوں کی آپ نے بات کی ہے, اس کے اوپر بھی مطلب افسوسناک بات ہے کہ سیاست ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے اوپر الزام. وہ ظاہر ہے اب جو ہے ابھی جو ہے اتنا زیادہ کنفیوژن ہے, مگر وہ بڑی ایک افسوسناک وہ بات ہے. اور جو ہے آگے نہیں پتا کہ آگے کیا معاملات کس طرف جائیں گے, تو اس کی طرف سارا ہے. مگر ابھی ایک اور جو اس کے اندر ایک چیز آ گئی ہے, ایک ایکس فیکٹر آ گیا ہے. ایکس فیکٹر یہ آ گیا ہے کہ اس کے اندر بشرا بی بی از دی ایکس فیکٹر, کہ وہ گھوم پھر کے یہ پتہ چلا ہے, جس کے اوپر بہت زیادہ ان کے اوپر وہ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ خفیہ ہاتھ ہے, ایک عورت ہے, فساد کی جڑ ہے, وہ ہے. اطارٹ صاحب نے اور محسن نقوی صاحب نے یہ باتیں کی ہیں. جی وہ باتیں کی ہیں. مگر یہ سمجھ یہ آ رہی ہے اس وقت کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے اس وقت, جو پہلے ہی اس کے اوپر رہتا تھا کہ وہ سیاست میں ہے نہیں, ہے بالکل یہ حقیقت ہے کہ وہ لیڈ کر رہی ہیں. وہ اس حد تک لیڈ کر رہی ہیں کہ بقول پی ٹی آئی کے وہ ان کے پاس عمران خان کے ڈیسیجنز کو بھی ویٹو کرنے کا اختیار ہے.
یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں کاشف باسی کے پروگرام میں سن رہا تھا بیرسٹر صاحب کو، انہوں نے کہا جی ان کی جب ملاقات کروائی گئی ان سے اور گور خان سے، عمران خان کی، تو انہوں نے کہا امین گنڈا پور صاحب کو فون پہ بات کروائی گئی جس میں انہوں نے اظہار کیا کہ میں تیار ہوں سنجیانی کے لیے، مگر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب بشرا بی بی نہیں مانی، یعنی عمران خان کے فیصلے کو بھی انہوں نے ویٹو کر دیا۔